ہاں سب بھی یہی کہتے تھے کیا کہ میں آخری امید. یہ میں جو ہے نا یہ ختم کرنی ہے ہم نے. 78 سال میں اس ملک میں جو بھی کیمرے پہ بیٹھا اور مائک پہ آیا نا اس نے کہا جی میں انقلاب لاؤں, ٹھیک ہے, میں تبدیلی لاؤں گا, مجھے ووٹ دیں میں بدلوں گا. 78 سال میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نہیں, آپ میں سے کوئی آئے گا تو کیا کوئی ادارے سے لڑ سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہمیں طریقہ بتائیں. کیا آپ BLA بننا چاہتے ہیں کہ بندوق کے مقابلے میں بندوق اٹھائیں گے؟ ترکی یا ملیشیا کی اگزامپل لے لینا کہ جو دنیا کے ساتھ چل بھی رہا ہے اور اپنے مذہب, اپنی روایات, اپنی اقدار اور اپنے فیتھ سے جڑا ہوا ہے. تو ہمیں اس طرز کا کچھ کرنا ہے کہ جہاں ہم دنیا کے قدم سے قدم ملا کے بھی چلیں, ہم پروگریسو بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اقدار اور روایات سے جڑے ہوئے بھی ہوں. بھٹو صاحب کو سزا دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد سال ہا سال نہیں دہائیوں تک بہت مہذب انداز میں یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا, یہ تھا, وہ تھا, لوگ کنونس بھی ہو جاتے ہیں. بٹ ویئر واز دا ریزلٹ؟ ریزلٹ کب آیا؟ جب پوری مکمل طاقت کے ساتھ پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی اور ان مخصوص حلقوں کے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی چاہیے, اور پھر ٹیبل پر ہی یہ طے کیا گیا کہ آج سے بھٹو صاحب شہید. بالکل ٹھیک ہے. تو کہانی تو بھائی لمبی ہے, نہیں لمبی ہے اس میں, اور یہ پبلک پریشر سے تو نہیں, یہ ایسا ہی ہوگا, یہ تو ضروریات کا یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ ایسا ہی ہوگا. اور میں نے کہا ضروریات اور ترجیحات بھی تو تبدیل آپ کی ہوتی ہے نا. ضرورت پڑنے والی ہے میرا نہیں خیال, اور آپ کی ضرورت سے مراد ہے میں ایز این انڈیویجول جب نہیں آپ کی تحریک کی بات میرا نہیں خیال, لیکن اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. یہ ٹھیک اس بات لیے ہے, کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے میاں صاحب لوگوں کے پاس. ہاں سب بھی یہی کہتے تھے کیا کہ میں آخری امید, یہ میں جو ہے نا یہ ختم کرنی ہے ہم نے. اقرار الحسن تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن ہی کہہ رہا ہے کہ حلف لے لیں کہ میں تو نہیں ہوں. اچھا پاکستان تحریک انصاف آخری امید, جو لڑائی یہ نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے میں ہوں. میں کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف آخری امید. یہی فرق ہے. دیکھیے 78 سال میں اس ملک میں جو بھی کیمرے پہ بیٹھا اور مائک پہ آیا نا اس نے کہا جی میں انقلاب لاؤں, ٹھیک ہے, میں تبدیلی لاؤں گا, مجھے ووٹ دیں میں بدلوں گا. 78 سال میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نہیں, آپ میں سے کوئی آئے گا تو تبدیلی آئے گی. آپ میں سے جو بہترین لوگ انشاءاللہ اس نظام کے تحت آگے آئیں گے وہ انقلاب لے کر آئیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی اور جماعت یا کسی بھی اور نعرے سے ہمارا تقابل ناانصافی ہے. یہاں کوئی ایک آدمی بیٹھ کے نہیں کہہ رہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا, مجھے لیڈر مانے, مجھے ووٹ دیں, میں وزیر اعظم بنا تو یہ کر دوں گا, میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں بجلی لے آؤں, کچھ بھی نہیں. میں تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک نظام, اگر آپ نے نظام سے لڑنا ہے تو نظام کے متوازی ایک نظام بنائیے. آپ نظام اور ادارے کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے. کیا کوئی ادارے سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا. ہے کسی میں اتنا تپڑ, کسی میں اتنی ہمت کہ وہ ادارے سے لڑ سکتا ہے؟ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ان کے پاس بندوقیں ہیں, ان کے پاس توپیں ہیں, ان کے پاس ٹینک ہیں. نہیں بندوقیں توپیں ٹینک اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہوتے, وہ تو دشمن کے لیے ہوتے ہیں. طاقت کی بات کر رہا ہوں نا, طاقت کی. کیا آپ نے کیسے لڑنا ہے نا یار, وہ بندوقیں توپیں ٹینک آپ کی ہی ہیں, اقرار بھائی پریشان نہیں وہ آپ کی ہی ہیں. اب کیا ہے, ہمارے جو جعلی انقلابی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ دوست بن جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں لڑائی لڑنی ہے. آپ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. جعلی انقلابی کی بات کر رہا ہوں نا, میں طریقہ بتا رہا ہوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 9 مئی کریں اور چڑھ دوڑیں. نہیں وہ تو ایک انتہائی ہے نا. تو آپ تو اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہمیں طریقہ بتائیں. کیا آپ BLA بننا چاہتے ہیں کہ بندوق کے مقابلے میں بندوق اٹھائیں گے؟ کیا آپ طالبان بننا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے ذریعے پریشر ڈال کے اپنا کوئی موقف منوائیں گے؟ کیا آپ مفتی بہانی بننا چاہتے ہیں کہ انڈیا کی فوج کو بلائیں 1971 کی طرح؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اس میں سے کچھ نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ ادارے کے مقابلے میں, مقابلہ بھی چھوڑ دیجئے, ادارے کے متوازی میں اس لیے پریشان ہو گیا سپاہی, ادارے کے متوازی ایک ادارہ بنانا پڑے. ٹھیک ہے, نظام کے متوازی ایک نظام بنانا پڑے. لڑائی پھر بھی نہیں لڑ سکتے آپ, لیکن ادارے کے مقابل یا ادارے کے متوازی جب ادارہ عوامی جمہوری ادارہ بن جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ آپ ان کو ان کی ڈومین میں واپس لے جا سکتے. پرچم آپ لڑائی کے ذریعے نہیں کر سکتے. میں تھوڑا سا اسے اب نکلوں گا. پرچم بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ آپ کی, بلکہ آپ کی تحریک کا. اب مجھے تحریک سے زیادہ میں جماعت کا قائل ہو رہا ہوں کیونکہ آپ ایک سال میں تیاری مکمل کیے بیٹھے ہیں, تو میں اس کو جماعت ہی سمجھتا ہوں. پرچم بہت خوبصورت ہے. ترکی سے ڈیپٹیشن ہے یا محبت کا معاملہ ہے, کیا ہے؟ ٹرکی سے انسپائرڈ بھی ہے, اور ویسے بھی یہ دو رنگ ہیں یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. جو سرخ رنگ ہے نا, وہ غیر پیشن کا, پیار کا, انقلاب, آگ کا, فائر کا, ریولوشن کا, بہت سارا. اور پھر ظاہر ویژولی بہت اچھا. آپ اور ہم کیمرے کے لوگ ہیں
ٹی وی کی دنیا کے لوگ ہیں تو ہمیں Rich colour. ویژولی بھی ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جب جلسہ ہوگا اور جب کنونشنز ہوں گی تو اس میں یہ رنگ پرچم کے اعتبار سے کیسا لگے گا انشاءاللہ. دوسرا یلو کلر آف کورس امید کی، یوتھ کی، انرجی کی، اس کا سمبل ہے. تو ان دو رنگوں کو مجھے لگتا تھا کہ ہمیں سمہاؤ کہیں نہ کہیں لے کر آنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو لال رنگ ہے وہ کمیونزم سے اور بہت سارے نیگیٹو حوالوں سے جوڑا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہم کوئی ایک ایسا سمبل اس پرچم کے اندر لے کر آئیں جو ہماری اپنی تہذیب، ہمارے فیتھ، ہمارے اپنے ایمان کی علامت ہو، اور وہ بالعموم چاند تارا ہوا کرتا ہے. تو ہم نے پھر اس کو یہ کیا کہ رنگ بھی اس اپنے تمام تر معنی کے ساتھ رہے اور چاند تارا. پرچم آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. تو چاند تارا اب جو ٹرکی کا یہ تھا کہ وہ وائٹ ہے، ہاں بالکل، اور ہم یہاں یلو لانا چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے پلیسمنٹ بھی بالکل وہی ہے. جی ایسا ہی، کیونکہ یہ پاکستانی پرچم میں چاند تارے کی پلیسمنٹ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اتفاقی خوبصورتی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت چھلانگ مارے نا تو ہم ترکی ہی بن سکتے. یعنی آپ نہ یورپ بن سکتے ہیں، نہ امریکہ بن سکتے ہیں. وہاں کی جو اخلاقیات ہیں، وہاں کا جو معاشرہ ہے، وہاں کی جو اقدار ہیں، ان میں سے تو کوئی چیز جتنے بھی ماڈرنائزڈ ہو جائے تو اس سے آگے ترکی یا ملیشیا کی اگزامپل لے لینا کہ جو دنیا کے ساتھ چل بھی رہا ہے اور اپنے مذہب، اپنی روایات، اپنی اقدار اور اپنے فیتھ سے جڑا ہوا. تو ہمیں اس طرز کا کچھ کرنا ہے کہ جہاں ہم دنیا کے قدم سے قدم ملا کے بھی چلیں، ہم پروگریسو بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اقدار اور روایات سے جڑے ہوئے بھی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے، توفیق دے. اقرار بھائی